خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ تھے۔ ان کا آبائی وطن سیاستان تھا۔ 13ویں صدی کے اول میں انہوں نے برصغیر کا سفر کیا اور یہیں بس گئے اور تصوف کے مشہور سلسلہ چشتیہ کو خوب فروغ بخشا۔ تصوف کا یہ سلسلہ قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس طریقت کو کئی سنی اولیاء نے اپنایا، جن میں نظام الدین اولیاء، امیر خسرو جیسی عظیم و شان شخصیت بھی شامل ہیں۔ معین الدین چشتی کو برصغیر کا سب سے بڑا ولی اور صوفی سمجھا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے غیر عرب مسلمانوں کو سماع کی طرف راغب کیا اور تقرب الہی کی غرض سے حالت وجد میں سماع کی اجازت دی تاکہ غیر مسلموں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو اور بوجن اور گیت کے عادی قوالی اور سماع کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کرے۔ حالانکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ 100% درست نہیں تھا، کیوں نہ کہ انہیں کے سلسلے کے بزرگ نظام الدین اولیاء نے تمام قسم کے آلات موسیقی کو حرام قرار دے دیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ البتہ جب انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تو اس وقت وسط ایشیا میں منگولوں کا قہر برپا تھا۔ انہوں نے سلطان التمش کے زمانے میں دلی میں قدم رکھا، مگر بہت مختصر مدت کے بعد اجمیر تشریف لے گئے۔ اسی مقام پر وہ اہل سنت کے حنبلی مسلک کے عالم اور اہل باطن خواجہ عبداللہ انصاری کی تحریروں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ خواجہ عبداللہ کی اسلاف صوفیہ کی حیات و حالات پر مشہور کتاب طبقات اولیاء کا خواجہ معین الدین چشتی کی شخصیت اور ان کے ظاہر و باطن کو سنوارنے میں اہم کردار رہا ہے۔ اس کتاب نے انہیں دنیا کو دیکھنے کا نیا نظریہ دیا۔ اس زمانہ میں وہ اجمیری میں صلاحت، کرامت، بزرگ کے طور پر مشہور ہونے لگے۔ وہ بیک وقت معلم، واعظ، مبلغ، روحانی پیشوا اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنی تمام خصوصیات کی بنا پر ہندوستان اور برصغیر کے سب سے بڑے صوفی اور بزرگ کی حیثیت سے جانے جانے لگے۔ ایک روایت کے مطابق آپ 14 رجب 536 ہجری بمطابق 1141 بروز پیر اور دوسری تاریخ کے مطابق 14 رجب 530 بمطابق 1135 کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ ایران میں خراسان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ معین الدین کا بچپن میں نام حسن تھا۔ آپ نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین صحیح النسب سید زادے تھے۔ آپ کا شجرہ علی ابن ابی طالب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد سید غیاث الدین امیر تاجر اور با اثر تھے۔ سید غیاث الدین صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی والدہ کا اسم گرامی بی بی سیدہ مہنور تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور اس کے بعد حفظ قرآن پاک کی تکمیل فرمائی۔ بعد اس کے کہ ابھی تعلیم آگے جاری تھی کہ جب آپ کی عمر صرف 15 سال تھی تو آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ سید بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا
اور کہا، اے فرزند، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام تر صلاحیتیں تعلیم کے حصول کے لیے ہی صرف کر دینی چاہیے۔ مادر گرامی کی تسلیوں سے سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون و راحت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ مشکل سے ہی 1 سال ہی گزرا ہوا تھا کہ آپ کی والدہ سید بی بی نور بھی خالق حقیقی کی سجا ملی۔ اب سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ کم سنی میں آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محمد غیاث الدین سے حاصل کی، جو اس دور میں رواج ہوا کرتا تھا کہ والد ماجد کے وصال سے حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی۔ والد ماجد اور والدہ کے وصال کے بعد گھریلو ذمہ داریاں کی وجہ سے باغ کی دیکھ بھال فرما رہے تھے۔ والد کی وفات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی۔ والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کیا۔ تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ کو اس کا بڑا افسوس تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہ تھا۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے ایک مشہور بزرگ ابراہیم قندوزی کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے اور ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ابراہیم قندوزی ایک نوجوان کے اس پرجوش عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند دعائیہ کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ نے ابراہیم قندوزی کا دامن تھام لیا۔ سید ابراہیم نے محبت بڑے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے عرض کی کہ آپ چند لمحے میرے باغ میں قیام فرمائیے۔ کون جانتا ہے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوگی کہ نہیں۔ آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مند تھا کہ ابراہیم قندوزی سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں بعد انگوروں سے بڑے ہوئے 2 طباق حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھ دیے اور خود دستے بدستہ کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم قندوزی نے اپنے پیرہن میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکال کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف بڑھایا اور فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی، وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اس کے بعد وہ باغ فروخت فرما کر اس کی رقم کو غربا و مسکین میں تقسیم فرما دیا۔ مزید حصول دین کی خاطر سفر کیا اور اپنے جائے ولادت کو خیر آباد کہا۔ بعد ازاں آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد تحصیل علم کے لیے خراسان کو خیر آباد کہہ دیا اور آپ نے سمرقند بخارا کا رخ کیا، جو اس وقت علوم فنون کے اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں عراق کا رخ کیا۔ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں آئے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہے۔ آپ پیر و مرشد کی خدمت کے لیے ساری رات جاگتے رہتے کہ مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ سرور کائنات کے روضہ اقدس کی حاضری ہوئی۔ سید عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی کو حکم دیا، معین الدین آقا کائنات کے حضور سلام پیش کرو۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے گداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا،
السلام علیکم یا سید المرسلین۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا اور روز رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ سفر بغداد کے دوران میں آپ کی ملاقات شیخ نجم الدین کبریٰ سے ہوئی۔ اولیاء کرام میں شیخ نجم الدین کبریٰ کا مقام بہت بلند ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری اڑائی ماہ تک شیخ نجم الدین کبریٰ کے ہاں قیام پذیر رہے اور ایک عظیم صوفی کی محبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے بعد معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کیا، پھر آپ تبریز تشریف لے گئے اور وہاں خواجہ ابو سعید تبریزی سے فیض حاصل کیا۔ ابو سعید تبریزی کو تصوف کی دنیا میں ہمہ گیر شہرت حاصل ہے۔ چند دن یہاں گزارنے کے بعد آپ اصفہان تشریف لے گئے۔ وہاں مشہور بزرگ شیخ محمود اصفہانی کی محبت سے فیض یاب ہوئے۔ جب آپ اصفہان سے روانہ ہوئے تو قطب الدین بختیار کاکی جو ابھی نو عمر تھے آپ کے ساتھ رہے، جو بعد میں تاجدار ہند کہلائے۔ آپ گنج شکر بابا فرید کے مرشد اور نظام الدین اولیاء کے دادا مرشد ہیں۔ بحر کیف معین الدین چشتی اصفہان سے خرقان تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے 2 سال وعظ فرمایا اور ہزاروں انسانوں کو راہ راست پر لائے۔ پھر ایران کے شہر استر آباد تشریف لے آئے۔ ان دنوں وہاں ایک مرد کامل شیخ سید ناصر الدین قیام پذیر تھے، جن کا 2 واسطوں سے سلسلہ با یزید بسطامی سے جا ملتا ہے۔ چند ماہ یہاں سید شیخ ناصر الدین سے روحانی فیض حاصل کیا، پھر ہرات کا قصد کیا۔ یہ شہر ایرانی سرحد کے قریب افغانستان میں واقع ہے۔ یہاں خواجہ عبداللہ انصاری کے مزار مبارک پر آپ قیام تھا۔ بہت جلد سارے شہر میں آپ کے چرچے ہونے لگے۔ جب بات حد سے بڑھ گئی اور خلق خدا کی ہر لمحے حاضری کی وجہ سے وظائف اور عبادت الہی میں فرق پڑنے لگا تو آپ ہرات کو خیر آباد کہہ دیا اور کہہ کر سبزہ وار تشریف لے گئے۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا اور ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ ایک روایت کے مطابق تاریخ وفات آپ کی 6 رجب 627 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 661 ہجری 1230 ہے۔ آپ 97 سال حیات رہے، جبکہ دوسری روایت میں 103 سال کی عمر پائی اور عمر میں آپ کا وصال 633 ہجری 1229 میں اجمیر میں ہوا۔